السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کا چیپٹر جو ہے 100 اس کو پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے کھیرے کا پھول۔ تو دیکھتے ہیں اس میں ملک صاحب نے کیا لکھا ہے، اور غالباً یہ اس بک کا آخری چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی کھیرے کا پھول۔ ایک سبزی کی دکان پر تازہ کھیرے بکنے کے لیے آئے۔ کھیرے اس طرح توڑے گئے کہ ہر کھیرے کے سر پر اس کا پھول بھی موجود تھا۔ کھیروں کے پھول ان کے جسموں کے مقابلے میں واجبی سے ہی تھے۔ دکاندار نے یہ کھیرے ایک کریٹ میں سجا دیے۔ ان میں سے ایک کھیرے کی نظر دکان کے کاؤنٹر پر موجود گلدان میں پڑے ہوئے پھولوں پر پڑی۔ اس نے پھولوں کو آواز لگائی کہ تمہاری شکلیں تو خوشنما ہیں، لیکن تمہارے ساتھ ہماری طرح کے جسم جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ پھولوں نے کھیرے کی بات سنی اور مسکرا دیے۔ پھر ایک پھول نے جواب دیا، ہم مجرد پھول ہیں، رنگ، خوشبو، حسن کا مرقع۔ یہ ایک طویل کہانی ہے جس کا مختصر بیان یہی ہے کہ اب ہم جسموں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اشارہ زندگی کثافت سے لطافت کی طرف بڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ ابھی اس کا یہ جو ہے یہ شاپ ہے، اس کے اپنا یہ کھیرے کے پھول ساتھ نظر آ رہے ہیں، اور یہ دکاندار ہے، اور اس کے یہاں یہ بھی پھول رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، کھیروں کے پھول ان کے جسموں کے واجبی سے ہی تھے۔ دکاندار نے یہ کھیرے ایک کریٹ میں سجا دی۔ ان میں سے ایک کھیرے کی نظر دکان کاؤنٹر موجود گلدان پر پڑی۔ اس نے گلدان پھولوں کو آواز لگائی، تمہاری شکلیں خوشنما ہیں، ہماری طرح جسم جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ پھولوں نے اچھا ہے، اچھی مثال ہے۔ بہرحال اصل میں مجھے یہ تھوڑا سا زیادہ کنسنٹریشن سے پڑھنا پڑا، کیونکہ پہلی دفعہ میں نے ویسے ہی دماغ کے بغیر ہی پڑھ لیا تھا۔ بعض اوقات میں ایسی ریڈنگ بھی کرتا ہوں جس میں میرا دماغ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو اپنی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو کھیرے ہیں ان کے ساتھ کثافت لگی ہوئی ہے، مطلب کھیرے کے جو پھول ہیں ان کے ساتھ ایک کثافت لگی ہوئی ہے۔ تو جو دوسرے پھول ہیں جو گلاب والے ہیں، پھر وہ کثافت انہوں نے ہٹا دی اور پھر وہ خوشبو بن گئے، ایک خوشبو اور دوسروں کے لیے راحت پہنچانے کا سامان بن گئے۔ تو ایسی ہی جو انسان کی روح ہے وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ جب شروع میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل ہی ایک پھول کی مانند ہوتا ہے، جس کی بالکل لطافت ہوتی ہے اس کے چہرے پر، اس کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کل یا پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ جو ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ایک دن میں پتہ نہیں 700 یا 800 یا 1000 دفعہ مسکراتا ہے۔ بہرحال ایگزیجریٹ میں نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں، میرا ابھی یہ فگر مجھے کمپلیٹلی یاد نہیں ہے، لیکن جو ایک اڈلٹ بندہ ہے، جو ایک پختہ عمر کا آدمی ہے، وہ ایک دن میں ہارڈلی 100 دفعہ مسکراتا ہے یا 7-8 دفعہ مسکراتا ہے، یا کچھ ایسا ہی تھا کہ مطلب پرسنٹیج وائز 90%۔ چلے میں اس طرح بیان کر دیتا ہوں۔ اگر ایک بچہ ایک دن میں 100 دفعہ مسکراتا ہے تو ایک بڑا آدمی جو ہے وہ ایک دن میں 10 دفعہ مسکراتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہنستا ہے، یا ایسا ہوتا ہے۔ ہنسنے کا تو خیر نہیں ہوتا، ہنسنا تو ویسے پاگل ہی ہنستے ہیں بغیر کسی بات کے، لیکن ایک مسکرانا جو ہے وہ تو نیچرل ہے۔ کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو روحانی طور پہ اپ گریڈڈ ہوتے ہیں، وہ تقریباً ہر ٹائم ان کا جو نارمل جو ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے، انلیس کہ ان کو کوئی ایسی خبر مل جو کہ دکھ والی ہو، یا تو وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسکراہٹ جو ہے یہ نیچرل ہے انسان کے چہرے پر، یہ ہر وقت سجی ہوتی ہے۔ اگر انسان اندر سے اس کی زندگی، اس کی اندر سے اندر زندگی، وہ مطلب کہ اف ہی از بیمنگ ود لائف، ٹھیک ہے، تو اس کی جو یہ پوزیشن ہے یہ ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے مسکرانا۔ تو جس طرح یہ ملک صاحب نے بتایا کہ پھولوں نے کھیرے کی بات سنی اور مسکرا دیے، پھر ایک پھول نے جواب دیا کہ ہم مجرد پھول ہیں، رنگ، خوشبو اور حسن کا مرقع۔ مطلب ہے
مجرد پھول ہے، مجرد کا تو مجھے مطلب نہیں آتا، اتنی اردو ہمیں صحیح نہیں آتی. رنگ بھی ہے، مطلب گلابی ہے یا سفید ہے یا جیسا بھی رنگ ہے. خوشبو بھی ہے ہمارے اندر، اور حسن بھی ہے. ٹھیک ہے، حسن مطلب ہے بہترین. وہ تو جو روح ہوتی ہے انسان کی، وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے. جتنی وہ لطیف ہوگی اتنی بلندی پہ جائے گی. اور جو بلندی ہے وہ پھر انسان کے اندر، اس کے کردار کے اندر، اس کے کنڈکٹ کے اندر، اس کی باتوں کے اندر، اس کا جو اپروچ ہے اس کے اندر خوشبو نظر آئے گی. خوشبو اس کی ہوتی ہے. ویسے کہتے ہیں کہ روح جو ہوتی ہے اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے. بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، ڈاکٹر بشیر الدین محمود صاحب، جو پاکستان کے ایک اٹامک سائنٹسٹ بھی تھے. ان کے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تھی تو ان کی والد صاحب کی روح جو تھی ان کے گھر آتی تھی. تو جب بھی وہ روح آتی تھی تو ان کے گھر میں خوشبو پھیل جاتی تھی. تو روح کی خوشبو، اس کا نام تھا ماورائے، کتاب کا نام ماورائے تھا شاید. تو اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو روح ہوتی ہے اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے. تو مجھے اس طرح کی پھول سے وہ یاد آ گیا کہ انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کی بھی خوشبو ہوتی ہے. اور کچھ اس طرح کے واقعات اور بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کو جب دفنایا گیا تو اس ٹائم ان کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اب ضروری ہے کہ زمین سے آ رہی تھی یا جیسے بھی آ رہی تھی. دوبارہ لوگوں نے پھر اس قبر کی مٹی اتارنی شروع کر دی، تو پھر لوگوں نے اس کو بند کر دیا. دوبارہ یہ میں نے سنائی بات ہے، میں نے اس کو خود نہیں، اس کو وٹنس نہیں کیا ہوا. لیکن کہتے ہیں کہ خوشبو جو ہے وہ روح کی بھی ہوتی ہے. اور اصل جو ہے وہ روح ہی ہوتی ہے، جو کہ انسان اس کو اس جسم کے اندر رہتے ہوئے اس کو جتنا نکھار سکتا ہے، جتنا اس کو لطیف بنا سکتا ہے اپنی کوشش کر کے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کر سکتا ہے. جتنی بھی مطلب اس کی ہمت ہے، جتنی اس کی خواہش ہے، جتنی اس کی طلب ہے، تڑپ ہے، پیاس ہے، اس کے حساب سے وہ اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے. تو جو اشارہ دیا ملک صاحب نے کہ زندگی جو ہے کثافت سے لطافت کی طرف بڑھنی چاہیے، یہ اس کا ایک معیار پیمانہ ملک صاحب نے بتایا ہے کہ جو کثافت ہے اس کی طرف سے وہ لطافت میں جب جائے گی تو زمین کے اندر جتنی چیز بھاری ہوگی وہ نیچے آئے گی زمین کی طرف. ٹھیک ہے، اور جب جو ہمارا جسم ہے اس کے اندر ہماری جو روح ہے گاڑی ہوئی ہے تو جسمانی چیزیں اس پہ حاوی ہوں گی. اور جیسے جسمانی چیزوں سے ہم آزادی حاصل کریں گے اتنی روح جو ہے وہ آزاد ہوگی. تو اس کو اس طرح، جس طرح غبارہ ہوتا ہے نا، کہ غبارے کو ہم جب پکڑتے ہیں تو وہ بلندی پہ نہیں جا سکتا، جیسے ہی ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ بلندی پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے وہ اپنا علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کہ جب عقابی روح جب بیدار ہو جاتی ہے پھر ان کی منزل جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوتی ہے. جب روح جو ہے لطیف ہو جاتی ہے تو پھر تو منازل ہی منازل ہیں. ٹھیک ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان. اور بہرحال اس کا یہی شعر، اس کا مجھے مطلب نہیں آتا. ٹھیک ہے، کہ آگے جہان کون سے ہیں وہ تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میرا تو فی الحال کافی سارا سسٹم جو ہے وہ اپنا کثافت میں ہی پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ اوپر جائے گا تو پھر اس کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ جو آخری چیپٹر تھا شاید یہ بھی ہم نے اس کو کور کر دیا. جو بھی میرے پاس جو ناقص العلم جو میرے بس جو محدود معلومات ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی جو سنسیئرٹی کے ساتھ یہ جو بک ہے اس کو میں کمپلیٹ کروں. اس کے جتنے بھی چیپٹر تھے، یہ اس کے پہلے کچھ چیپٹر ہیں اور یہ اس کے جو بعد کے جو چیپٹر ہیں، یہ سارے کے سارے ہم نے اس کے اندر کور کیے ہیں ویڈیوز کے صورت میں. اس کا میں نے علیحدہ سے ایک لسٹ بھی بنا دی ہے. جو بھی آپ لوگوں میں سے دیکھنا چاہے جو بھی ٹاپک، اس کے اندر میں نے اپنی جو تھنکنگ ہے، جو میرے ایک محدود برین ہے جو میری سوچنے والی، اس کے حساب سے میں نے اس کو ساری بتا دی ہیں. ان ویڈیوز کو خود بھی میں آج سے 1 سال بعد 2 سال بعد خود بھی دیکھوں گا کہ یہ جو چیپٹر ہے اس کو میں آج کس نظر سے دیکھتا ہوں، اور آج سے 5 سال بعد میں اس کو کس نظر سے دیکھوں گا. اگر دوبارہ میں اس کو پڑھوں گا تو میں اس کو پاز کروں گا. جب اس کا چیپٹر کا میں پڑھ لوں گا تو پھر میں سوچوں گا کہ اب میں کیا سوچ رہا ہوں. پھر میں ویڈیو دیکھوں گا، اپنا انالیسس کروں گا. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو اس کا انالیسس کر لیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک پیمانہ بن جائے گا اپنی چیز دیکھنے کے لیے کہ ہم
چیزوں کو دیکھ کے کیا سوچتے ہیں. اگر میں آج سے 10 سال پہلے کسی امیر شخص کو دیکھتا تھا یا اپنے کسی مینیجر کو دیکھتا تھا تو میں کیا سوچتا تھا کہ میں بھی اس کی طرح بن جاؤں یا اس کی طرح کی گاڑی میرے پاس ہو یا اس طرح کا سسٹم ہو. اگر آج میں دیکھتا ہوں تو آج میں کیا سوچتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرے اندر کیا چیزیں امپروو ہوئی ہیں, کیا نہیں ہوئی ہیں. انسان کا جو سیلف انالیسز ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے جیسے جیسے ہم زندگی میں بڑھتے جاتے ہیں. اگر ہم ٹین ایج میں, اگر ہم جوانی میں جن چیزوں سے متاثر ہوتے تھے, جن چیزوں کو دیکھ کے جذباتی ہوتے تھے, غصہ آتا تھا ہمیں, اور اگر ہم 50 سال کی عمر میں جا کے انہی چیزوں پر غصہ آ رہا ہے ہمیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی فائن ٹیوننگ نہیں کی. اگر ہمیں انہی چیزوں سے غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, غصہ تو نیچرل چیز ہے, لیکن انہی چیزوں سے بار بار آئے اور اسی انٹینسٹی سے آئے, اس میں کمی نہ آئے, تو یہ تو صحیح نہیں ہے. میرا خیال ہے امپرومنٹ جو ہے وہ چینجز کا نام ہے. کوئی بھی چیز جب امپروو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو اور چینج جو ہے یہ اونلی چیز ہے, جس طرح گریٹ بدھا نے بھی کہا تھا, گوتم بدھ نے, کہ جو بھی چیز مستقل مزاجی سے جو دنیا میں کام ہو رہا ہے وہ صرف چینج ہے. چینج از پرماننٹ. ٹھیک ہے, میرا جسم ہے یہ ڈیلی چینج ہو رہا ہے. ہمارے جسم کے جو خلیے ہیں یہ تھوڑے عرصے بعد, جس طرح سانپ اپنی سکن چھوڑ کے جاتا ہے نا, اس طریقے سے ہماری بھی جو سکن ہے, ڈیڈ سیل جو ہیں وہ مسلسل جھڑ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ میرے کنکلوڈنگ ریمارکس تھے. اس کے والے سے بہت ہی خوبصورت جو ہے کتاب لکھی ہے ملک صاحب نے. اس کے اندر ان کا جو بینگ ہے وہ نظر آتا ہے کہ کتنی زیادہ وہ کیئر کرتے ہیں انسانیت کے لیے اور اپنے ساتھ لوگوں کے لیے. اور یہ جو بک ہے اگر کوئی بندہ پڑھ کے اس کو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر سارے انگریڈینٹس موجود ہیں. مختلف پہلوؤں سے ملک صاحب نے اس کے اندر چیزیں کور کی ہیں اور خوبصورت مثالیں دے کے انہوں نے واضح کی ہے کہ کیسے ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ میں کچھ ویڈیوز بناؤں گا جو میرے اپنے رینڈم خیالات ہوں گے تو اسی چینل پہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا. تو انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.